السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی اس میراث سیریز میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وراثت کے حوالے سے، اور وراثت میں خاص طور پہ خواتین کو ان کا حق دینے کے حوالے سے۔ خواتین کو ان کی وراثت سے محروم کرنے کے لیے، خاص طور پہ بہنوں کو ان کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے بہت سارے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ایک بہانہ تو یہ بنایا جاتا ہے کہ بہنوں نے حق معاف کر دیا، اس لیے ہم نے ان کو حق نہیں دیا۔ اس بہانے پر ہم نے بہت تفصیل سے اپنی پچھلی ویڈیو پہ گفتگو کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور بہانے پر گفتگو کریں گے، اور وہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ عورتوں کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، مال کی کوئی ضرورت نہیں، مال لے کر کے وہ کیا کریں گی، اس لیے ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہنوں نے جائیداد میں اپنا حصہ معاف کر دیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں بہنیں اس لیے معاف کر دیتی ہیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کوئی مال کی لالچ نہیں ہوتی، ان کو کوئی مال کا حرص نہیں ہوتا، اس لیے عورتیں جائیداد میں اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا بہانہ ہے کہ بہنیں پیسہ لے کے کیا کریں گی۔ ہمارے ذہن میں ایک تصور اصل میں عورتوں کے بارے میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ عورتوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، عورتوں کو تو ساری ان کی ذمہ داریاں ان مرد حضرات ہی سنبھال لیتے ہیں، شوہر ہی ان کے ساری ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، تو ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے بہت سارے مقامات پر ہم عورتوں کو مال سے محروم کر دیتے ہیں، ایک ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیتے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو مہر نہیں دیتے، خاص طور پہ جہاں مہر جو ہے وہ بڑی رقم ان کی طے کی جاتی ہے، تو مہر میں ان کو حصہ نہیں دیتے۔ بہت سارے معاملات میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت جو کہیں سے اس کو 4 پیسے آ رہے ہوتے ہیں تو شوہر وہ ان کا پیسہ لے لیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جو بھی بیوی کا ہے سب میرا ہے، تو وہ ان سے چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے کسی طرح کا دباؤ بنا کر کے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ عورتوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، ان کو کون سا پیسے کی لالچ ہے، پیسہ تو مردوں ہی کی ضرورت ہے، مردوں ہی کو پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اور یہ بھی ایک بہانہ ہے عورتوں کو ان کی ملکیت سے محروم کرنے کا۔ صرف جائیداد کی اس لیے بات میں نہیں کر رہا، ملکیت سے ان کو محروم کرتے ہیں، ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیتے، ان کا مہر بھی نہیں دیتے، بلکہ ان کو جو کہیں سے مل جاتا ہے وہ بھی شوہر جو ہے وہ ہتھیا لیتا ہے، یہ بول کر کے کہ عورتوں کو مال کی تو لالچ نہیں، عورتوں کو تو مال کی ضرورت نہیں۔ یہ بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس بہانے کا رد کرنے کے لیے پہلا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے کہ عورتوں کو مال کی لالچ نہیں یا عورتوں کو مال کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید نے عمومی طور پہ کئی مقامات پر بتایا کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا تحبون المال حبا جما، تم بہت شدت سے مال سے محبت کرتے ہو، مال کی چاہت تمہارے اندر ہے۔ تحبون المال، تم مال سے محبت کرتے ہو۔ اس میں مردوں کو صرف خطاب کر کے نہیں کہا گیا کہ تم مرد حضرات صرف مال سے محبت کرتے ہو، عمومی خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے اندر مال کی محبت ہے۔ یہ تو ہو گئی محبت کی بات۔ پھر ضرورت بھی ہوتی ہے عورتوں کی۔ بھائی اگر عورت کو مال سے محبت نہیں ہوتی یا عورت کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی تو آخر اللہ تعالیٰ شریعت میں ان کا حصہ کیوں متعین کرتا جائیداد میں؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا ہے عورت کی نفسیات کو یا عورت کی ضرورتوں کو؟ اگر عورت کو مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر عورت کو مال کی کوئی لالچ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا حصہ کیوں متعین کرتا؟ اللہ نے ان کا حصہ متعین کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کوئی عورتوں کو نہیں جانتا، اس لیے عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینا چاہیے۔ یہ بات اولن تو یہ قرآن کے خلاف ہے کہ عورتوں کو مال کی لالچ نہیں ہوتی۔ باقی آپ معاشرہ اور سماج پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو آسانی سمجھ میں آئے گا کہ عورت کو مال کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور عورت کو مال کی حرص بھی ہوتی ہے، عورت کو مال کی لالچ بھی ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں جو خاندانی تنازعات ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عورتیں مال کی لالچ میں خاندان میں تنازع کرتی ہیں۔ شادی کے بعد سسرال میں ہونے والے بہت سارے جھگڑوں کے پیچھے مال ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ اس کی وجہ سے کسی کا شوہر وہ ہے زیادہ پیسہ کما رہا ہے اور اس کا دیور یا اس کا جیٹ جو ہے کم پیسہ کما رہا ہے، تو عورتیں کتنا ہڑکم مچاتی ہیں، اس کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ سسرال میں ہونے والی بہت ساری لڑائیوں کے پیچھے مرد کا مال ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں جو عورتیں اپنے شوہر کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتی، تیسری چوتھی شادیاں نہیں کرنے دیتی ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ غیرت بھی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کی میں نفی نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے شوہر کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی، میرے شوہر کی انکم تقسیم ہو جائے گی، میرے اب تک جو وہ پورا مال کما کر کے لا کے مجھ کو دیتا تھا، ساری سیلری میرے ہاتھ میں رکھتا تھا، اب وہ بٹ جائے گی۔ اس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اور وجوہات نہیں ہوتے ہیں، اور بھی وجوہات، محبت بھی ہوتی ہے، غیرت بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے دوسری شادی کی جو شوہر کی مخالفت کرتی ہیں، کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے شوہر کی انکم کم ہو جائے گی، آدھا مال دوسری کے پاس چلا جائے گا،
اس کو مل جائے گا، اس کے بچوں کو مل جائے گا. تو اگر مال کی محبت نہیں ہوتی تو عورت ایسا کیوں کرتی؟ بلکہ آپ یہ دیکھیں بہت سارے گھروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بہن کو حصہ دینا چاہتا ہے، سب سے بڑی مخالفت میں اس کے جو کھڑی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی بیوی، وہ نہیں دینے دیتی. اس لیے میں نے کہا نا کہ عورتیں جہاں ان کا حق ہے وہاں وہ کھڑی نہیں ہوتی. آپ اپنے بھائی سے جا کر کے لو، آپ کا حق ہے وہاں پر آپ کھڑی ہو سکتی ہیں، وہاں سے اپنا حق نہیں لے رہی اور یہاں پر تو اس کو بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک باپ کی جائیداد میں بیٹی کو حصہ مل رہا ہے اور بیٹی کو حصہ دینے کی مخالفت کون کر رہی ہے؟ بہو. بہو کی کیا حیثیت ہے؟ بہو تو دور دور تک کے نہ اصحاب فروز میں سے نہ ازبا میں سے ہے، اس کو تو ویسے بھی وراثت میں حصہ نہیں ملنے والا. وہ بہو کون ہوتی ہے؟ یعنی آپ سوچئے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ میری بیٹی اگر میرے جائیداد میں حصہ پا رہی ہے اور میری بہو اس کو حصہ نہیں لینے دے رہی. کہاں بیٹی کا مقام اور کہاں بہو کا مقام. لیکن بہت سارے معاملات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ باپ کے جائیداد میں بھائی حصہ دینا چاہ رہا ہے، اس کی بیوی نہیں دینے دے رہی. بھابھی سب سے بڑی آڑ بنی ہوئی ہے، وہی سب سے زیادہ فتنہ کرتی ہے کہ اس کی نند کو جائیداد میں حصہ نہ ملنے پائے. بلکہ بعض معاملات میں تو میں نے یہ دیکھا کہ بعض عورتیں بھائیوں کی جائیداد میں اس لیے حصہ نہیں مانگ رہی کہ اگر بھائیوں کی جائیداد میں حصہ مانگ لیا تو میرے شوہر کی جائیداد زیادہ ہے اور اس میں نند کو حصہ دینا پڑے گا. میں نے یہ دیکھا ہے، اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ بھائیوں کی جائیداد میں اس لیے حصہ نہیں مانگ رہی ہے کہ اگر مانگ لیا تو پھر نند کو بھی حصہ دینا پڑے گا، تو یہ تو اور زیادہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ اچھا یہ بری بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مال کا حرص، مال کی لالچ انسان کی فطرت میں رکھی ہے. تو میں کوئی اس کو منفی پس منظر میں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں جو ہے وہ مال کی لالچ ان کو ہوتی ہے. بھائی سب کو ہوتی، مردوں کو ہوتی تو عورتوں کو بھی ہوتی ہے. مال انسان کی ضرورت ہے، مردوں کی بھی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے. تو مرد کو بھی مال کی لالچ ہوتی ہے، عورتوں کو بھی ہوتی ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میں اس سوچ کی نفی کر رہا ہوں جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ عورت کو مال کی لالچ نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے عورتیں معاف کر دیتی ہیں. یہ بات غلط ہے. عورت کو مال کی لالچ ہوتی ہے. اگر عورت کو مال کی لالچ نہیں ہوتی تو عورتیں چوریاں کیوں کرتی؟ ہاں آپ دیکھیے پچھلے زمانوں میں بھی، آج کے دور میں بھی خاص طور پہ عورتیں چوری کے معاملے میں بہت طاق ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو جو بہت ساری معاملات پر بیعت لی جاتی تھی اس میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہوتا تھا ولا یسرقنا، کہ تم چوریاں نہیں کرو گی. عورتیں چوری کرتی ہیں زیادہ مردوں کی بنسبت، یا مردوں کی اتنی چوری کرتی ہیں یا مردوں سے زیادہ کرتی ہیں، لیکن عورتیں چوریاں کرتی ہیں تو ایک حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. میں یہ اس چوری کے معاملے کو دکھا کر کے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مال کی لالچ نہیں ہوتی تو عورتیں چوری کیوں کرتی؟ پر عورتیں چوری کرتی ہیں. بلکہ ایسا کہ مرد جو ہے نا وہ اگر کہیں سے مال کسی حرام طریقے سے کمانا چاہے تو اس کے پاس بہت سارے ذریعے ہیں. عورتوں کے پاس زیادہ بڑا ذریعہ ہوتا ہے چوری کرنا. اس لیے عورتیں آپ دیکھیں گے آج کے زمانے میں جو ویڈیوز وغیرہ بہت سارے مالز کے آتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مال کہیں مال سے کوئی سامان اٹھایا اور کہیں پر اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا لیا اور بعد میں پکڑی گئیں. اس طرح کے بہت ساری ویڈیوز آتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ دیکھیں وہ جو پہلا معاملہ پیش آیا تھا ہاتھ کاٹنے کا، تو ایک عورت تھی فاطمہ مخزومیہ، انہوں نے چوری کی تھی اور پھر ان کا کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اس سے کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کے اندر بھی مال کی حرص ہوتی ہے، مال کی لالچ ہوتی ہے. لہٰذا یہ بول کر کے کہ عورتیں کیونکہ مال کی لالچ نہیں کرتی لہٰذا ان کو جو ہے وہ اس لیے جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ وہ اس لیے جائیداد طلب نہیں کرتی، یہ بات غلط ہے. اچھا عورتوں کی مال کی حرص عورتوں کے اندر ہوتی ہے، مجھے یہ ثابت کرنا ہے. اس کے لیے ایک مثال آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی دوسروں کی جائیداد مار لیتی ہیں. جیسے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کی جائیداد بھائی لوگ نہیں دیتے، پر بہت سارے معاملات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں کی یا کبھی جو ہے وہ دوسرے جو مرد رشتہ دار ہیں یا دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کی جائیداد عورتیں کھا کر کے بیٹھ جاتی ہیں. جیسے اس کی بہت ایک معروف مثال یہ کہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی صرف بیٹیاں ہی ہیں، کوئی ایک ہی بیٹی ہے تو ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گا. تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے. تو جب صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد بیٹیاں اپنا حصہ لے کر کے، ایک ہے تو آدھا اور ایک سے زیادہ ہے تو 2/3، باقی جو مال بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ چاچا میں اور پھوپھیوں میں، یعنی لڑکی کے چاچا اور پھوپھیوں میں، یعنی مرنے والے کے بھائی اور بہنوں میں تقسیم ہوگا. ایک آدمی مرا، اس کی ایک بیٹی ہے اور بھائی بہن ہیں اس کی،
تو بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، باقی آدھا حصہ کہاں جائے گا؟ بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. یہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، تو 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، باقی حصہ جو ہے وہ بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. پر اکثر معاملات میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب صرف بیٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے چاچا کو حصہ نہیں دیتی، جو بھائی تھے مرنے والے کے اس کو حصہ نہیں دیتی، پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیتی، پوری جائیداد پہ خود قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے. بلکہ بعض معاملات تو ایسے بھی آئے کہ بہنیں جو ہیں وہ سازش کر کے، کبھی ایک بھائی ہے 4-5 بہنیں ہیں تو بھائی کا بھی حصہ ہڑپ کر جاتی ہیں. ایسے بھی ایک آدھ معاملات دیکھنے میں آتے ہیں. تو جہاں عورت کو موقع ملتا ہے وہ بھی دوسروں کی جائیداد ہڑپ کر جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ عورت کو لالچ نہیں، اگر عورت کو لالچ نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کی جائیداد کیوں ہڑپ کرتی، اس کا مطلب عورت کے اندر بھی مال کی ہرس ہوتی ہے، مال کی لالچ ہوتی ہے. تو یہ بہانہ بنا کر کے کہ عورتوں کو کیونکہ مال کی ہرس نہیں ہوتی، مال کی لالچ نہیں ہوتی، اس وجہ سے عورتوں کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، یا اس وجہ سے وہ اپنا جائیداد میں حصہ نہیں مانگتی، یہ بہانہ ٹھیک اور درست نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو سرے سے ضرورت ہی نہیں ہوتی مال کی. تو کیا واقعتاً عورت کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی اور مال اس کو ملے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے ویڈیو میں گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.